درجہ موقوف علیہ کے طالب علم عبداللطیف خدمت میں گزارش ہے آئے اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنَ الْحَلَالِ أَم مِّنَ الْحَرَامِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ میرے واجب القدر معزز محترم مکرم اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر طلبہ ساتھیوں، آج مجھے آپ حضرات کے سامنے حرمت سود کے موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے۔ سامعین مکرم، سود اس زمانہ میں ایک وبائی مرض کی صورت اختیار کر چکا ہے اور اس کا رواج پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ اس نے انسانی فطرت کا ذائقہ بدل دیا ہے اور جو چیز پوری انسانیت کے لیے معاشی بربادی کا سبب ہے اسے آج معاشی مسئلے کا حل سمجھا جاتا ہے۔ سامعین مکرم، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس میں بھلائی یا فائدہ نہ ہو۔ سانپ اور بچھو جیسے زہر قاتل میں بھی انسانوں کے ہزاروں فائدے ہیں۔ ہر مذہب، ہر ملت اور ہر مکتب فکر میں یہ دیکھا جاتا ہے جس چیز کے فائدے زیادہ ہو، نقصان کم ہو، اسے نافع کہا جاتا ہے، اور جس چیز کے فائدے کم، نقصان زیادہ ہو، اسے مضر کہا جاتا ہے۔ اور یہی حال سود کا بھی ہے کہ اس میں سود خوروں کے لیے کچھ وقتی نفع ضرور ہوتا ہے مگر اس کا نقصان اس وقتی نفع کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سامعین مکرم، سود کی حقیقت کیا ہے؟ سود کی حقیقت یہی ہے کہ سود کا کوئی فائدہ نہیں، صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ چند نقصان یہ ہوتے ہیں کہ عام خلق خدا اور تمام ملت فقر و فاقہ اور معاشی بحران کا شکار ہو جاتا ہے اور عام طبقہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور چند سرمایہ دار پوری ملت کے مال سے فائدہ اٹھا کر بلکہ پوری ملت کا خون چوس کر اپنا بدن بھراتے اور پالتے چل جاتے ہیں۔ سامعین مکرم، جب بات سود کے نقصان کی ہوتی ہے، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں۔ آج ہم سود خوروں کو دیکھتے ہیں، وہ بڑی سی بڑی راحت حاصل ہے، وہ کوٹھیوں اور بنگلوں کے مالک ہیں، عیش و آرام کے سارے سامان ان کے پاس موجود ہیں، کھانے پینے رہنے سہنے کی تمام ضروریات بلکہ فضولیات بھی ان کو حاصل ہے۔ جب میں یہ اعتراض سنتا ہوں میرے قدموں سے زمین نکل جاتی ہے، مگر جب میں حقائق کی دنیا میں قدم رکھتا ہوں، میں حقیقت سے واقف ہوتا ہوں، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ محترزین نے جس کو راحت کا نام دیا ہے قرآن نہیں بلکہ سمن رات ہے، اس لیے کہ رات اور سمن رات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سمن رات وہ ہوتا ہے جو فیکٹری میں بنتا ہے، منڈیوں میں بکتا ہے، اسے مال و دولت کے ساتھ خریدا جاتا ہے، مگر جس کا نام راحت ہے وہ نہ کسی فیکٹری میں بنتی ہے نہ کسی منڈی میں بکتی ہے۔ سامعین مکرم، سامان رات وہ ہوتا ہے جو فیکٹریوں میں بنتا ہے، منڈیوں میں بکتا ہے، مال و دولت کے ساتھ اسے خریدا جاتا ہے، مگر جس کا نام راحت ہے نہ کسی منڈی میں بکتی ہے نہ کسی فیکٹری میں بنتی ہے۔ سامعین مکرم، میں اپنی تقریر کا اختتامی شعر پر کروں گا۔ ہم کون ہیں، کیا ہیں، خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی ایک ادا یاد نہیں ہے، یاد تو کافر کے ترانے فقط نہیں، یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بنتے ابا کو نچاتے ہیں سرے محفل، اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم و حیا یاد نہیں، اور آج ہماری ذلت کا سبب یہی ہے، شاید سب کچھ یاد ہے بس خدا یاد نہیں۔ وما توفیق اللہ۔